ان 8 چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے کھانا اور پینا۔ جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کھانا اور پینا اگر بھول کی وجہ سے ہو تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جس وقت یاد آ جائے کہ میں روزے سے ہوں، اسی وقت کھانا اور پینا ترک کر دینا چاہیے۔ مثلا جو لقمہ اس کے منہ میں ہو یا پانی کا گھونٹ اس کے منہ کے اندر ہو، اس وقت اس کو کھانا یا پینا ترک کر دینا ہوگا، تب اس کا روزہ بچ جائے گا۔ اگر وہ جان بوجھ کر کھاتا اور پیتا رہے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جماع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دن کے وقت میاں اور بیوی دونوں روزے سے ہیں اور وہ جان بوجھ کر عمدن جماع کرتے ہیں تو اس سے ان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جانتے ہوئے کہ ہم روزے سے ہیں، اس کے باوجود وہ جماع کریں گے تو ان دونوں کا روزہ باطل ہو جائے گا جماع کرنے سے، یعنی ہم بستری کرنے سے۔ اور تیسرے نمبر پہ استمناء کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ استمناء یعنی کیا؟ استمناء کا معنی ہے جماع کے علاوہ، ہم بستری کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اپنی منی خارج کرنا، یعنی ایسا کام کرنا، ایسا فعل کرنا جس کی وجہ سے منی خارج ہو جائے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ منی کا خارج کرنا جماع کے علاوہ، ہم بستری کے علاوہ کسی اور ذریعے سے منی کے خارج کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4 بتا رہا ہوں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت دینا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز قرآن مجید میں نہیں ہے، بندہ کہہ دے کہ یہ آیت ہے یا قرآن مجید میں اللہ نے یوں فرمایا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ پیغمبر خدا نے ایک حدیث بیان نہیں کی یا کوئی واقعہ بیان نہیں ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور بندہ کہتے کہ یہ پیغمبر نے کہا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی اسی طرح، اگر ان سے کوئی روایت سرزد نہیں ہوئی، انہوں نے بیان نہیں کی، اگر بندہ کہہ دے کہ اہل بیت علیہ السلام یا جانشین پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو اس کا بھی روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ جھوٹ کی نسبت دے رہا ہے پیغمبر خدا کے جانشینوں کی طرف۔ جو بندہ جھوٹ کی نسبت، جھوٹ کی تائید کرے گا، جھوٹی بات کی جو ان ہستیوں کے حوالے سے ہوگی، اس کا بھی روزہ باطل ہو جائے گا، اگرچہ وہ بعد میں توبہ ہی کیوں نہ کر لے۔ مثلا وہ کہہ دے کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جھوٹ کی نسبت دی ہے پیغمبر خدا یا ائمہ معصومین یا اللہ تعالیٰ کی طرف، تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ چاہے وہ جھوٹ کی نسبت اشارے سے کرے یا لکھنے کی صورت میں جھوٹ کی نسبت دے یا بیان کی صورت میں جھوٹ کی نسبت دے گا، تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ گرد اور غبار کا حلق تک پہنچنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی گرد اور غبار، اتنی گاڑھی گرد اور غبار ہو کہ سانس لینا بھی مشکل ہو، تو اگر وہ حلق تک پہنچ جائے گی تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، چاہے وہ گرد اور غبار حلال چیز کی ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا آٹے وغیرہ کی گرد اور غبار، جیسا کہ چکی میں جاتے ہیں آٹا لینے کے لیے تو وہاں پہ گرد و غبار ہوتی ہے، اگر وہ حلق تک پہنچ جائے گی تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اذان صبح تک حالت حیض، حالت جنابت اور حالت نفاس میں رہنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی جس شخص پر غسل واجب ہے، چاہے وہ مرد ہے یا چاہے عورت ہے، جس شخص پر غسل واجب ہے
اگر وہ جان بوجھ کر اذان صبح تک حالت حیض یا حالت جنابت میں رہے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. یعنی ایک شخص ہے، اس نے غسل کرنا ہے، پاک ہونا ہے، اگر وہ جان بوجھ کر اذان صبح تک پاک نہیں ہوگا، غسل نہیں کرے گا تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا. کسی سیال چیز سے حقنہ کرنا یعنی انیما کرنا بغرض علاج ہی کیوں نہ ہو، روزہ باطل ہو جائے گا. سیال چیز سے انیما کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قائے کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی الٹی کرنے سے. قائے کا مطلب ہے الٹی کرنے سے. اگر بندہ اختیاری حالت میں عمدن جان بوجھ کر الٹی کر لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اگر وہ مجبور ہے، مجبوراً الٹی بہر آ جاتی ہے، نہ اس کا ارادہ ہوتا ہے، نہ وہ الٹی کرنا چاہتا ہے، نہ وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے الٹی سبب بنتی ہے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. جو بندہ جان بوجھ کر الٹی کرے گا اس کا روزہ باطل ہوگا. جو مجبوری کی حالت میں مجبوراً جس سے الٹی سرزد ہو جائے، قائے آ جائے جس کو، اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. لہذا الٹی والا مسئلہ بھی واضح ہو گیا. میں آپ کو ایک اور مسئلہ یہاں پہ بتاتا چلوں، وہ خواتین کے حوالے سے ہے. مثلاً اگر کسی خاتون کو دن کے وقت کسی وقت بھی خون آ جائے، یعنی خون چاہے حیض کا ہو یا نفاس کا ہو یا استحاضہ کا ہو، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. اگرچہ اذان مغرب سے کچھ لحظہ پہلے ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. لہذا ایسا نہ ہو